بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ایوب اشرفی موجودہ حالات کے تناظر میں جو عید کے بعد سرزمین برطانیہ پر موجود ہو چکے ہیں اس سے متعلق اپنا کچھ بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہے۔ اس کی سرخی قائم کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین برطانیہ پر سن 1435 ہجری میں 2 روز عید الفطر منانے کی کیفیت۔ فقیر محمد ایوب اشرفی شمسی غفر لہ ربہ القوی عرض گزار ہے کہ اس مرتبہ پھر برطانیہ میں عید الفطر کے موقع پر اہل سنت و جماعت کے درمیان ایک عجیب انتشار رہا۔ بعض حضرات نے 29 روزوں کی تکمیل پر 28 جولائی سن 2014 عیسوی بروز دوشنبہ عید منائی اور بعض نے ایک دن بعد یعنی سہ کو پورے 30 روزے رکھ کر۔ فقیر راقم السطور بڑی کشمکش سے دوچار ہو کر آخر ذکر حضرات کی جماعت میں شامل رہا، جس پر الحمدللہ اطمینان ہے۔ وجہ اس اختلاف کی زیادہ تر ساؤتھ افریقہ سے آنے والی خبروں کا اختلاف ہے۔ یہ صورتحال ایسی تو ہرگز نہ تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر آپسی اختلافات کی فضا قائم کی جاتی، مگر خدا بھلا کرے ان افراد کا کہ جنہوں نے اس کو اپنی انانیت اور نفسانیت کا مسئلہ بنا کر بے شمار لوگوں کو آپسی خلفشار سے دوچار کر کے اس کو میدان کارزار بنانے کی بیکار کوشش کر ڈالی۔ ایسے ناگفتہ حالات میں کہ جب کچھ عاقبت ناندیش لوگ سہ کو عید منانے والوں پر بلا وجہ شرعی لعن طعن کرنے لگے، میں ایک ضروری بیان دینا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جس سے حقیقت حال تک پہنچنے میں لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ راقم السطور نے 29 رمضان سن 1435 ہجری مطابق 27 جولائی سن 2014 عیسوی بروز اتوار نماز مغرب سے کچھ پہلے اپنی مرکزی جامع مسجد بولٹن کے آفس سے حضرت علامہ و مولانا محمد اقبال صاحب مصباحی و دیگر بعض اراکین مسجد حاضہ کی موجودگی میں رؤیت ہلال شوال سے متعلق استفاضہ خبر کے حصول کے لیے ساؤتھ افریقہ کے جن بلاد میں فون کیا ان میں کیپ ٹاؤن، لیڈی سمتھ، وکٹوریہ اور جوہانسبرگ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ ان مقامات سے ہمارے علماء اہل سنت نے جن 3 عینی شاہدین کے مکمل نام بتائے اور لکھوائے، ان کی ثقاہت و عدم ثقاہت، اعتبار و عدم اعتبار سے متعلق تحقیق ابھی جاری تھی کہ دری اثنا فقیر راقم السطور نے وکٹوریہ میں تشریف فرما حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب کو فون کیا۔ میں نے سلام و دعا اور مختصر تعارف کے بعد جو گفتگو کی وہ کچھ اس طرح سے تھی۔ فقیر اشرفی: حضرت کیا آپ کے یہاں کل عید ہے؟ حضرت مفتی صاحب: جی ہاں، ہمارے یہاں کل عید کا اعلان ہو چکا ہے۔ فقیر اشرفی: حضرت مفتی صاحب کیا چاند آپ نے خود دیکھا ہے یا پھر اور لوگوں نے آپ کے پاس آ کر شہادت پیش کی ہے؟ حضرت مفتی صاحب قبلہ: دیکھیے، میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، نہ میں نے چاند خود دیکھا اور نہ لوگوں سے میں نے شہادت لی۔ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ عمومی طور پر کل عید منانے کا اعلان ہو چکا ہے، اور جن حضرات کی طرف سے متفقہ طور پر اعلان ہوا ہے وہ ہمارے اپنے معتبر علماء اہل سنت ہیں۔ ایسا ہے، میں آپ کو ایک فون نمبر دیے دیتا ہوں مولانا محمد یوسف سیالوی صاحب کا، وہ آپ کو پوری تفصیل بتا سکتے ہیں کہ شہادت کہاں سے ملی اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ وہ اس حوالے سے ذمہ دار شخص ہیں اور انہی کے اعلان کے مطابق ہم سب لوگوں نے عید کا اعلان کیا ہے۔ حضرت مفتی ہزاروی صاحب قبلہ سے میری گفتگو تقریباً 8-10 منٹ رہی۔ میں نے اس گفتگو کے ضروری حصے کو اپنی یادداشت کے مطابق تحریر کر دیا ہے۔ پھر میں نے حضرت مولانا محمد یوسف سیالوی صاحب سے تقریباً 12-15 منٹ تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے پہلے وہاں کی مشترکہ صورتحال کے بارے میں بتایا، پھر انہی 3 گواہوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے نام ہمارے پاس پہلے ہی سے لکھے ہوئے تھے اور جن کے پاس جا کر
جناب محترم مولانا محمد اسلم صاحب نے گواہی لے کر اطمینان حاصل کر لیا تھا، جبکہ انہی گواہوں سے متعلق دوسری طرف ان کی ثقافت و عدم ثقافت اور معتبر اور غیر معتبر ہونے کی تحقیق تاہنوز جاری تھی۔ حضرت سیالوی صاحب نے اس وقت تو ہم کو یہ کہہ کر ان گواہوں کی طرف سے بالکل مطمئن کر دیا کہ کیا آپ لوگ ہمارے اوپر کچھ بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے جناب محترم مولانا محمد اسلم صاحب کے واسطے سے ان گواہوں سے متعلق بالکل اطمینان حاصل کر لیا ہے، اور آپ کو یہ اطلاع بھی ہم دیے دیتے ہیں کہ تقریباً پورے ساؤتھ افریقہ میں جملہ اہل سنت و جماعت کل عید منا رہے ہیں۔ حضرت علامہ سیالوی صاحب کا یہ اطمینان واقعتاً ہمارے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ موجودہ صورتحال سے ہمیں یقین ہو چلا کہ کل کا دن واقعی عید کا دن ہے، کیونکہ تاہنوز ان مذکورہ بالا گواہوں کے نامعتبر، غیر عادل اور غیر معتمد ہونے کے بارے میں ہمارے پاس نہ کوئی دلیل تھی اور نہ کوئی اطلاع۔ چنانچہ اس وقت کے اس امر متیقن کی اطلاع ہم نے لوگوں کو بھی دے دی، مگر اس کے بعد تقریباً 12:30 بجے شب ہم کو انتہائی معتبر اور مستند ذریعے سے ہمارے انتہائی موقر عالم دین حضرت علامہ و مولانا پیر سید محمد علیم الدین صاحب مصباحی قادری لیڈی سمتھ ساؤتھ افریقہ نے یہ اطلاع معتبر دی کہ کئی گھنٹوں کی چھان بین تحقیق و جستجو کے بعد یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ مذکورہ بالا تینوں گواہ کہ جن کی بنیاد پر اعلان عید ہوا تھا وہ پورے طور سے غیر معتبر ثابت ہوئے ہیں، اور ان کی پیش کردہ گواہی بھی بالکل غیر معتبر اور ناقابل اعتماد ہے۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے یہاں پر اپنے طور پر کل کے روزے کا اعلان کر چکے ہیں، اور عید انشاءاللہ منگل کو منائی جائے گی۔ اس کے بعد فقیر راقم السطور نے رات کے تقریباً 1 بجے سے کچھ پہلے پیر کو روزہ رکھنے اور منگل کو عید کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب ہم کو بتایا گیا کہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب قبلہ نے برطانیہ کے 2 اپنے سنی ٹی وی چینلز پر عید کے 1-2 دن کے بعد یا عید کے دوسرے دن اور تیسرے دن براہ راست فون کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو یہ اطلاع دی کہ ساؤتھ افریقہ میں چاند صرف ان مشکوک اور نامقبول مذکورہ بالا گواہی ہی نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ فلاں جگہ کے فلاں صاحب نے، فلاں جگہ کے فلاں صاحب نے اور فلاں فلاں حضرات نے بھی دیکھا تھا۔ اس بیان سے بعض لوگوں میں ایک نیا ہیجان پیدا ہو گیا۔ فقیر راقم السطور نے چہارشنبے 30 جولائی سن 2014 عیسوی کو پھر حضرت مفتی اکبر ہزاروی صاحب قبلہ سے فون پر بات کی اور سوال کیا کہ حضرت، یہ تفصیل جو اب آپ براہ راست بعض ٹی وی چینلز کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ ساری تفصیل آپ نے اس وقت اتوار کی رات کو مجھے کیوں نہ بتائی تھی، کہ اس کی ضرورت سب سے زیادہ اس وقت تھی۔ اس وقت تو آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ مجھے اس تعلق سے زیادہ کچھ علم نہیں ہے، میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کو اگر تحقیق کرنی ہو تو مولانا محمد یوسف سیالوی صاحب سے کر لیجئے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت تک میرے پاس اس سے متعلق کوئی اپنی تحقیق نہ تھی، مگر بعد میں جب لوگوں نے ان گواہوں کے تعلق سے شک و شبہ ڈالا اور غیر معتبر قرار دیا تو میں نے بعد میں تحقیق کی تو اور لوگ بھی عینی شاہدین مل گئے۔ حضرت مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت صرف اتنا اور صاف طریقے سے بتا دیں کہ یہ آپ کی تحقیق عید کی نماز سے پہلے کی ہے یا عید کی نماز کے بعد کی؟ حضرت مفتی صاحب نے جواب عطا فرمایا، یہ عید کی نماز کے بعد کی۔ جب لوگوں نے ان گواہوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے تب فقیر اشرفی اب گزارش کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو حضرت مفتی صاحب قبلہ کے فون کو اپنی حمایت میں پیش کر کے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ وہ توجہ دیں اور سوال کریں مستند مفتیان کرام سے۔ سوال یہ نہیں کہ عید کے بعد کتنے لوگوں کی طرف سے چاند دیکھنے کا ثبوت ملا، سوال یہ ہے کہ عید اگر نامقبول اور غیر معتبر شہادتوں کی بنیاد پر کی گئی ہو تو کیا وہ واقعتاً عید ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے اتحاد کو قائم و دائم رکھے اور ان لوگوں کو عقل سلیم دے کہ جو بہانہ بنا بنا کر
بسا اوقات آن ایئر آ کر علماء کرام زادہم اللہ تعالی عزم و شرافہ کی عزتوں سے کھلواڑ کر لیا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقط خیر اندیش ناچیز محمد ایوب اشرفی غفر لہ ربہ القوی، 3 اگست سن 2014 عیسوی بروز اتوار۔